والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج ہم نے اسے پکارا ہے بے سہاروں کا جو سہارا اور ہم ہیں وابستگان زلف دراز ہم ہیں وابستگان زلف دراز دور تک سلسلہ ہمارا ہے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج امام بارگاہ حسین آباد راجپور گڑھمیر پور میں جشن ولادت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا منایا جا رہا ہے، یعنی 26 رمضان 27ویں شب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں اور آج کی تاریخ میں فاطمہ کے آنے سے مسلمانوں کے رمضان کی فضیلت بڑھ گئی۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات کون ہے؟ جو ہم نے نازل کی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ارے تجھے کیا پتہ ہے، تیرے ادراک میں، تیرے فہم میں، تیری عقل میں یہ کیا آیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر یہ رات۔ اور پھر کیوں بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ فرشتے نازل کیوں نازل ہوتے ہیں؟ ارے اس روح پاک پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ جو آج آئی ہے وہ روح پاک، وہ روح پاک، اس روح پاک پہ فرشتے صلاۃ و سلام صبح تک۔ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن اپنے رب کے حکم سے من کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر، فجر تک کے کھڑے سلام پڑھتے ہیں۔ سورہ انا انزلنا قرآن کی فضیلت، اور قرآن رمضان کی فضیلت، اور رمضان کی فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا۔ کتنے مبارکباد وہ لوگ ہیں جو 26 رمضان کو جشن ولادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مناتے ہیں۔ رسول ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور رسول کی آمد کا جشن ساری دنیا مناتی ہے، اور منانا ہی چاہیے، کیونکہ ان سے رحمتیں وابستہ ہیں، ان سے برکتیں وابستہ ہیں، ان سے عظمتیں وابستہ ہیں، ان سے تمہاری نجات وابستہ ہے۔ رسول کا جشن ساری دنیا مناتی ہے، لیکن رسول کس کا جشن مناتے ہیں؟ تاریخ شاہد ہے، اتہاس گواہ ہے، پوری کائنات میں آدم سے ایدم تک کسی لڑکی کی پیدائش پر اگر کسی نے سب سے بڑا جشن منایا ہے تو محمد الرسول اور حضرت فاطمہ الزہرا کا منایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عید کیا ہے؟ یہ عید رسول اللہ کی دین، رسول اللہ کی عنایت
رسول اللہ کی مہربانیوں کا ثمرہ ہے۔ ارے رسول اللہ کی مہربانیوں کا ثمرہ کس لیے؟ اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں، ان کی چھٹی میں رسول نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے تجوریوں کے تالے توڑ دیے، خزانے کھول دیے، عرب کے امیروں نے لائن لگا کے دولتیں لوٹی، وہ خیرات بٹی ہے، وہ صدقے بٹے ہیں، وہ کپڑے بٹے ہیں، وہ روپیے بٹے ہیں، وہ دولتیں بٹی ہیں، ہیرے جواہرات اشرفیاں بٹی ہیں، سونے چاندی بٹے ہیں، کھانا پانی بٹا۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کیا ہے؟ کون فاطمۃ الزہرا؟ نبی۔ ارے نبی وہ ہیں جن کا سارے نبی احترام کرتے ہیں۔ ہمارا نبی محمد رسول اللہ رحمت للعالمین جن کے قدموں میں سارے انبیاء سجدے کرتے ہیں، اور فاطمہ وہ ہیں جن کے لیے محمد رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے احترام میں حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کے احترام میں نبی، سارے نبی ہمارے نبی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ ان کا نام لینا برکت ہے۔ اور اسی قرآن کو تو رسول نے کہا کہ ہم تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتے ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن ناطق، قرآن ناطق کون ہے حضرت بھائی؟ پچھلے پروگرام میں یعنی 21 رمضان کو مولائے کائنات کی شہادت منائی گئی، اسی جگہ پر آپ لوگ شریک رہے جانتے ہیں۔ اس میں یہ بیان ہوا کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر یعنی اپنے ماں باپ کے خون خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ بچہ نہ ہندو پیدا ہوتا ہے، نہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، نہ مومن پیدا ہوتا ہے، نہ کافر پیدا ہوتا ہے، نہ یہودی پیدا ہوتا ہے، نہ نصرانی پیدا ہوتا ہے، نہ مجوسی پیدا ہوتا ہے، نہ پارسی پیدا ہوتا ہے۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں وہ اپنے سانچے میں ڈھال لے۔ مومن کے گھر میں پیدا ہوا مومن بن جاتا ہے، کافر کے گھر میں پیدا ہوا کافر بن جاتا ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہندو بن جاتا ہے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا یہودی بن جاتا ہے، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا عیسائی بن جاتا ہے۔ نبی کے گھر میں جو پیدا ہوا وہ کیا بنا؟ نور علی نور کے گھر میں پیدا ہونے والا نور علی نور، نور علی نور بن کر کے آتا ہے۔ اور وہ ہستی ہیں، کائنات پہ احسان ہے۔ ارے میاں کائنات پہ کیا، رسول پاک پہ احسان ہے۔ ارے میں کہیں عقیدت میں تو نہیں بہ کے بول رہا ہوں، نہیں نہیں، ارے رسول کے نوکر کو فاطمہ کے دروازے سے بھیک مل رہی ہے۔ سمجھ پائے آپ لوگ؟ رسول کے نوکر کو، رسول کے نوکر کو، نبی کے نوکر کو فاطمہ کے دروازے سے بھیک مل رہی ہے۔ جبریل رسول کا نوکر ہے، فاطمہ کے دروازے پہ بھکاری بن کے روٹی مانگنے آتا ہے۔ رسول بھی جانتے ہیں میرے نوکر کا پیٹ اگر کوئی بھر سکتا ہے تو میرے بیٹی کا ہی دروازہ ہے۔ دنیا کی خیرات پہ رسول کا نوکر نہیں پل سکتا، وہ فاطمہ ہے۔ اور یہ مسلمان ہیں جو انہیں نہیں جانتے، ان کی تاریخیں نہیں جانتے، ان کی تاریخ ولادت نہیں جانتے، ان کی تاریخ شہادت نہیں جانتے۔ تو قرآن نے کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اور تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان منائیں یا نہ منائیں، ہم تو فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو فاطمہ کی پاک روح تشریف لائے، اسے صبح تک کے فجر تک کے صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے۔ مسلمانوں پر احسان ہے فاطمہ کا، دنیا انسانیت پر احسان ہے فاطمہ کا۔ فاطمہ وہ نور علی نور ہے، ماں ہے جس نے دنیا کی تمام ماؤں کی آبرو رکھ لی، جینے کا شعور عطا کر دیا، ڈھنگ عطا کر دیا۔ اور
فاطمہ ایک ذات مقدس، وہ ذات مقدس ہے کہ جن کے آمد پر دنیا نے رسول کے دروازے خیرات منہ مانگی خیرات پائی۔ سبحان اللہ۔ اتنے کپڑے بٹے، عرب کے لکھا ہے عرب کے امیروں نے لیا لائن لگا کے، عرب کے امیروں نے لائن لگا کے لیا۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں کہیں جا رہے ہیں راستے سے تو غریبوں کے لیے کوئی کھانا بانٹ رہا ہو، رمضان کا مہینہ ہے، یا پیسے بانٹ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ صدقہ خیرات بانٹ رہا ہے، یہ غریبوں کا حق ہے۔ بالکل ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم چھکے ہوئے ہیں، لیکن رسول جب خیرات بانٹ رہے ہیں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کو انہی کے در سے خیرات ملی ہے، امیر کیا غریب کیا سارے لائن لگا کے لے رہے ہیں۔ یہ سب ہم لوگ جو کچھ ان کے نام پہ تقسیم کر رہے ہیں آج، یہ سب تو بہت کم ہے، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دربار اتنا بلند ہے کہ وہاں یہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ چاہیں تو اس میں بہت کچھ عطا کر سکتی ہے۔ جبریل جن کے در کا غلام ہو، جبریل جن کے در پہ بھکاری بن کے روٹی مانگنے آئے، اور حضرت فاطمہ کے پیدائش پر جو خیرات و صدقہ بٹا، اسے دیکھ کے اللہ بھی خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ارے اللہ اتنا خوش ہو گیا کہ فاطمہ کے اولادوں کے لیے جنت سے جوڑے بھیجنے لگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت سے جوڑے بھیجنے لگا۔ جنت کا صرف نام سنا تھا لوگوں نے، دیکھا کسی نے نہیں، اور نہ کسی نے آ کے بتایا ہم کو، تو ہم نے تو دیکھا ہے، ہم کو بتایا گیا ہے، بتا رہا دنیا والوں کو، دنیا والوں کو نہیں پتا، خالی کتاب میں لکھا یا کانوں سے سنا مان لیے، لیکن اس جنت سے جوڑا آیا ہمارے نبی کے شہزادوں کے لیے، نواسوں کے لیے، کیوں؟ فاطمہ کو خوش کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ نبی کی بیٹی بنت رسول اللہ کی خوشی کے لیے اللہ نے جبریل کو جوڑے لے کر کے بھیجا۔ اور فاطمہ وہ ذات مقدس ہیں کہ ان کے در پہ، ان کے گھر پہ، ان کی خدمت میں رہنے والی عورتیں بھی وہ مقدس بن گئیں کہ جہاں فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضرت فضہ کا ذکر ہوتا ہے، شیریں کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی ذکروں میں شامل۔ ان کے در کے غلام، ان کے در کے نوکر بھی ذکر میں شامل ہو گئے، ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے مسلم اور نان مسلم سب کو نظر پیش کیا جاتا ہے 72 شہدائے کربلا کے، سبحان اللہ۔ اس میں عیسائی بھی رہے، ہندو بھی رہے، پنڈت بھی رہے، مسلمان بھی رہے، سب طرح کے لوگ رہے، اور سب کو نظریں پیش کی جاتی ہیں کہ 72 شہدائے کربلا کو پیش و نظر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر فرشتوں نے حاضری لگائی تو آج ان فرشتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک میں ان کا ذکر آ گیا۔ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس روح پاک پر، جو روح پاک آئی ہے اس رمضان کے مہینے میں، اس رمضان کو برکتوں والا مہینہ بنانے کے لیے، فضیلتوں والا مہینہ بنانے کے لیے جو روح پاک تشریف لائی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر صلاۃ و سلام فرشتے پڑھتے رہتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت اور برکت ادھوری رہ جاتی۔ لوگ کہتے ہیں رمضان بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، ارے بھائی کیا برکتوں کا مہینہ ہے؟ ہم نے تو آج ایک صاحب سے سنا کہ میاں عید بھی لید نکالنے کے لیے آتی ہے، معاذ اللہ، بتاؤ، استغفر اللہ، کہہ رہے ہیں عید بھی لید نکالنے کے لیے آتی، بتاؤ کتنا بڑا برکت کا مہینہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، اس کو برکتوں کا مہینہ فاطمہ نے بنا دیا، رحمتوں کا۔ یہ پاکیزہ دربار ہے، یہاں پاکیزہ لوگ آتے ہیں، یہاں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں پاکیزہ ہونا ہے، جو پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں انہیں توفیق ہوتی ہے اس دربار میں ایسی محفلوں میں حاضری کی۔
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ہزار ہزار بار صلاۃ و سلام، ہزار ہزار بار درود و سلام ان کی ذات ہستی پر، ان کے مقدس روح پر اور ان کی آمد پر ہم سب سارے غلام ان کا شکر اور ان کا جشن ان کے آمد کی خوشی میں شامل ہیں، منا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا